الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رب العالمين. آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی محبوب صاحبزادی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیوں سے نوازا. سب سے چھوٹی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کے فضائل و کمالات احادیث طیبہ کے اندر کثیر تعداد میں بیان کیے گئے. قرآن مقدس نے نبی علیہ السلام کی آل کا ذکر یوں کیا، ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آل سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہیں خوب پاک صاف کر دے. دیگر لوگوں کی باری ہے تو کہا کہ تم نے ناپاکیوں سے بچنا ہے، تم نے ناپاکیوں کے قریب نہیں جانا. نبی علیہ السلام کی آل کی باری ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی کی آل کہ تم نے ناپاکیوں کے قریب نہیں جانا، بلکہ یہاں خطاب لوگوں کو نہیں، خطاب ناپاکیوں کو ہے. فرمایا کوئی ناپاکی نبی کی آل کے قریب نہ آئے اور پھر کوئی ناپاک چیز نبی علیہ السلام کی آل کے قریب نہیں آ سکتی. ایک بادشاہ گزرا جعفر بن معتصم باللہ، اس کے زمانے میں زینب نامی عورت نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا بادشاہ نے اسے پکڑا تو پکڑ کر کہا کہ تم کون ہے؟ اس نے کہا میں سیدزادی ہوں. بادشاہ نے کہا عجیب تماشا ہے کہ یہ ایک تو معاذاللہ اتنا بڑا دین پہ حملہ کر رہی ہے کہ میں معاذاللہ نبیہ ہوں اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اوپر سے کہتی ہے میں سیدزادی ہوں. بادشاہ کہنے لگا تو نبی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اس نے کہا نبی تو ہے اور کوئی نہیں نبی علیہ السلام کے بعد رہا. تو سیدزادی اپنے آپ کو کہتی ہے اتنا بڑا کام کو سیدزادہ یا سیدزادی تو نہیں کر سکتی، تو وہ بھی نہیں ہے، اقرار کر مان جا. اس نے کہا کیسے مانوں، میں ہوں ہی وہی، میں سیدزادی ہوں. بادشاہ نے بڑے جتن کیے یہ اپنے منہ سے اقرار کر لے میں سیدزادی نہیں ہوں، لیکن وہ کسی قیمت بھی اقرار کرنے کو تیار نہ تھی. بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کیا کرے ایسی عورت کا کہ جو اپنی زبان سے اقرار بھی نہیں کرتی، کیسے اقرار کروائیں. ایک وزیر بولا، اس نے کہا نبی علیہ السلام کی آل میں حضرت امام موسیٰ کاظم یہاں پہ ہیں، ان کو بلائیے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا سارا مسئلے کی نوعیت کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے بادشاہ یہ بھی کوئی بڑا کام مشکل ہے. وہ سامنے پنجرے میں شیر ہے، اس عورت کو پکڑو شیر کے پنجرے میں ڈالو، ابھی دیکھ لیں گے عورت سیدہ ہے کہ سیدہ نہیں ہے. جب جلادوں نے اس عورت کو پکڑا شیر کے پنجرے میں ڈالنے لگے، عورت چیخو پکار کرنے لگی، کہتے نہیں چھوڑ دو، میں سچ بتاتی ہوں میں سیدزادی نہیں ہوں. بادشاہ بڑا حیران ہوا، یوں کر کے دیکھا حضرت امام موسیٰ کاظم کو، کہنے لگا آپ کو یہ تجویز کیسے سوچی؟ آپ فرمانے لگے قرآن کہتا ہے کوئی ناپاک چیز نبی کی آل کے قریب نہیں آتی، اگر یہ سیدزادی ہوتی تو شیر کا کیا کام ہے قریب آ کے نقصان پہنچائے، اس لیے وہ قریب نہیں آ سکتا. آپ نے اتنی بات کی تو چلے گئے. ایک وزیر، شرارتی وزیر بھی اندر ہی ہوتے ہیں، ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ کو بادشاہ اگر حضرت امام موسیٰ کاظم کو شیر کے پنجرے میں ڈالیں تو پھر؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ تو ان کو سیدزادہ نہیں مانتا؟ اس نے کہا یقیناً سیدزادے ہیں لیکن تجربے سے دیکھ کر تجھے کیا بنتا ہے. کئی دن شیر کو بھوکا رکھا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا. شیر حضرت موسیٰ کاظم کے یوں قدم چھونے لگا جیسے با وفا کتا اپنے
چیز نقصان کے لیے نبی کیا، اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی نبی علیہ السلام کی آڑ سے دور کر دی، اور یہ وہ عظیم کرانہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی اما جان سے اجازت مانگی، یہ جامع ترمذی ہے، اس جامع ترمذی کے اندر یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ 698 میں روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، اما جان مجھے اجازت دیں، میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا آقا میری بخشش کی دعا بھی کرے، میری ماں کی بخشش کی دعا بھی کرے۔ اجازت طلب کی، ماں نے کہا بیٹا جاؤ میری بخشش کی دعا کروانا، اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حذیفہ بن یمان کہتا ہے میں نے مغرب نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، لیکن اپنا حال جو لے کے گھر سے آیا تھا سنانے کا موقع نہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے عشاء پڑھی، میں نہ بتا سکا کچھ بھی۔ نبی علیہ السلام اٹھے نماز عشاء کے بعد اپنے گھر مبارک کو جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی علیہ السلام آگے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہوں، میرے اندر ہلچل سی مچی ہے، دعا نہیں کروائی۔ ماں جاتے پہلے سوال کرے گی کروائی ہے کہ نہیں کروائی، اگر کہوں گا نہیں کروائی کیا ماں کو منہ دکھاؤں گا؟ تو نبی علیہ السلام تو اپنے گھر مبارک کو جا رہے ہیں، دعا تو میں نہیں کروا سکا۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا لفظ بولے، یہ لفظ سنیے گا، میرے آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ سامنے ہے۔ فرمایا من ھذا حذیفہ، فرمایا کون حذیفہ پیچھے؟ قلت نعم، جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ قال، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، فرمایا حذیفہ کس لیے آئے ہو؟ اللہ تمہیں بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اپنے گھر سے جو خیال لے کے دل میں آیا تھا ماں کی اور اپنی بخشش کی دعا کروانے، نبی علیہ السلام کو دعا دے کے پوچھ رہے ہیں اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بخشے، کس لیے آیا ہے؟ تو آقا جس لیے آیا تھا کام ہو گیا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سنو پھر ھذا مالک، یہ ایک فرشتہ ابھی آیا، لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا، وہ آج ہی اترا ہے۔ آقا کس لیے اترا ہے؟ استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی۔ آقا کس کی؟ فرمایا مجھے سلام کرنے کی۔ فرشتے نے رب سے اجازت مانگی ہے مجھے سلام کرنے کی، وہ پہلے کبھی نہیں آیا، وہ آج ہی آیا ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے اور اس نے مجھے خوشخبری دی ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے فرشتے نے مجھے بشارت دی ہے آقا آپ کی صاحبزادی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار منتخب کر لیا اور حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار منتخب کر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھیں جس بندے پہ زندگی میں امتحان بڑے آتے ہیں اللہ رب العزت اس کو مقام بھی بڑا دیتا ہے۔ زندگی میں جن کے اونچے وقت ہوتے ہیں امتحان بھی زندگی کی انہی کے سخت ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کے امتحان بھی زندگی میں بڑے ہوتے ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اگر دیکھیں، آپ کی ابھی جوانی چڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں؟ کبھی دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا احد کے میدان کے اندر دان مبارک شہید ہوتا ہے، کبھی دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک میں وہ کڑیاں دنس جاتی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو طائف کے بازاروں میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ بیٹی کے لیے یہ چیزیں برداشت کرنا کتنا تو مشکل ہے۔ صرف یہی نہیں، جس وقت نبی علیہ السلام کو طائف کے بازاروں میں پتھر پڑے سیدہ پاک رو رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈالنے والوں کے خلاف جملے نکالنے لگی تھی۔ میرے آقا فرما رہے تھے بیٹی فاطمہ ان کے لیے بد دعا نہ کرو، ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ سیدہ فاطمہ کی جوانی دیکھے کتنی مشکلات میں اوپر اٹھتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد پہ ہونے والے ہر ظلم کو آنکھوں سے دیکھتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں، ہر منظر کو دیکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ابا جان آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آقا آرام کب کریں گے، آپ بستر پہ کب لیٹیں گے، کب آرام کریں گے؟ میرے آقا اپنی بیٹی کو تسلی تشفی دیتے ہیں، بیٹی فاطمہ ڈیوٹی رب کی طرف سے بڑی لگی ہے، ہم نے تو بڑی دور تک دین ابھی پہنچانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسلسل اپنی بیٹی فاطمہ کو تسلی دیتے اور نبی علیہ السلام نے کیا یہ منظر تھا، اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں باہر نکلا، دیکھے ان لوگوں کے اوپر مشکلات کتنی آن پڑی، اس کے باوجود وہ صبر و استقامت کی تصویر تھے۔
سید صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دن میں باہر نکلا دوپہر کے وقت، باہر جا رہا تھا تو آگے سے حضرت عمر بھی آ رہے ہیں. حضرت عمر نے مجھے دیکھا کہ ابو بکر اتنی شدید دوپہر میں کیا چیز باہر نکال لائی. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں عمر شدید کی بھوک لگی تھی، گھر بیٹھا نہ گیا، میں باہر نکل آیا. حضرت عمر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے، میں بھی اس لیے گھر سے نکلا ہوں. یہ دونوں صحابہ جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر مبارک کے قریب پہنچتے ہیں، آگے سے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں. نبی علیہ السلام اپنے جانثاروں کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں او میرے ابو بکر و عمر اس وقت کیوں گھر سے باہر نکلے؟ آقا شدید بھوک تھی، گھر میں بیٹھا نہ گیا، باہر نکل آئے. میرے آقا فرمانے لگے مجھے بھی بھوک ہی باہر لے کے آئیے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری ذبح کی، وہ جو پیسے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا سامنے رکھا. جب کھانا سامنے آیا میرے آقا ایک روٹی لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا سالن رکھتے ہیں. فرمایا ابو ایوب ادھر آؤ، یہ روٹی سالن لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے جاؤ، وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے. دین کے لیے مشکلات اٹھائی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا. آج عورتوں کے پاس نعمتیں اتنی ہیں، پہننے کے لیے کپڑے اتنے ہیں، جوتے پہننے کے لیے اتنے ہیں، باری کوئی نہیں آتی، لیکن زبان سے نہ شکوے کے جملے نہ شکری کے جملے پھر بھی جاری ہیں، نہ شکرے پھر بھی یہ جاری ہیں. اب دیکھیں ان لوگوں کی سیرت. ایک دن حضرت علی نے بلایا سیدہ فاطمہ کو، سنائے اپنی بیٹیوں کو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی سیرت. نبی پاک علیہ السلام کی عظیم صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو بلایا، بلا کر کہنے لگے کنویں سے پانی نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے پانی اگلے دن نکالا ہے تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تو چھاتی میں بڑا شدید درد ہونے لگا ہے، اب تو پانی مسلسل مجھ سے نہیں نکلتا. سیدہ فاطمہ نے کہا یہ دیکھیے گھر کے جو پیس کے چکی چلا چلا کے مجھے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. حضرت علی کہنے لگے تو مجھے پتا چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جائیے کوئی غلام حضور سے لے آئیں، گھر کا کام کرے گا. آج تو عورتیں بھی گھر میں مطالبہ کرتی ہیں نا، کپڑے ہم سے نہیں دھوئے جاتے، رکھ لیں کوئی نوکرانی کو ماسی رکھ لیں جو گھر کے کپڑے دھویا کرے، جو گھر کی صفائیاں کرے. مجھ سے نہیں سارے جتن ہوتے کہ بچوں کو بھی پالوں اور یہ بھی دیکھوں. نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی سیرت پاک دیکھیں. حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں اپنے ابا جان کے پاس جاؤں گی. وہ جاتی ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن شرم و حیا سے سر جا کے جھکا دیتی ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ آقا صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے، نہیں کہہ پاتی میں کس لیے آئی ہوں، اٹھ کے تو آ جاتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں جو کام کہا تھا وہ کیا؟ کہا میں نہیں کر سکی. حضرت علی کہتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. حضور کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں آقا اتنے خادم ہیں ایک ہمیں دے دیں ہمارا کام بن جائے گا. حضرت علی بھی جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی بھی ہے، جا کر عرض کرتے ہیں آقا اتنے غلام آئے ہیں ایک غلام ہمیں دے دیں. میرے آقا چاہتے تھے ایک نہیں درجنوں بھی دے سکتے تھے، لیکن اگر میرے آقا علیہ السلام دے دیتے تو آج جو غریب عورت ہے اس کے سر پہ دستے شفقت کون رکھتا، اسے دلاسا کون دیتا کہ اگر بندہ کام اپنے خود بھی کرے تو فرمایا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آر نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں غلاموں سے بھی اعلیٰ نسخہ نہ تمہیں دوں؟ آقا ضرور دیں. فرمایا رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے تو اللہ اس سے بڑا اجر تمہیں دے گا. نبی علیہ السلام نے یہ عمل بتا دیا، سیدہ پاک نے عمل کیا. آج چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ ورد یاد ہے اور اسے تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ کتنی عظیم خاتون تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کے اندر ہاتھ بھی بٹھاتی ہیں، لیکن کوئی نہ شکری کا جملہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی اماں جان کو بڑے بہور دیکھا. کہتے ہیں نماز عشاء ہوئی، گھر کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، ایک گھر کے اندر چھوٹا سا حجرہ تھا جس کے اندر اکثر میری والدہ عبادت کرتی تھی. امام حسن کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی اماں جان کو دیکھا نماز عشاء کے بعد بیٹھی تو نماز فجر تک اللہ کی حضور عبادت ہی کرتی رہی. سیدہ رات ساری رات عبادت کر کے کہتی تھی یا اللہ کوئی ایسی رات کو بنا دے کہ تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکے. امام حسن کہتے ہیں جب میں نے اپنی والدہ کو دعائیں کرتے دیکھا لوگوں کے لیے، میں نے پوچھا اماں جان آپ ہمارے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے، اپنے لیے اتنی نہیں کرتے، لوگوں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتی تھی اور بیٹا حسن پہلے لوگ ہوتے ہیں ذات بعد میں ہوتی ہے.
اس لیے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعا پہلے کرتی ہوں، اپنے لیے دعا بعد میں کرتی ہوں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نبی علیہ السلام جس دور کے اندر، جس جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کا وجود بھی آر سمجھا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے کیا بیٹی کو عزت دی، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کلام میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر حضور سے مشابہ کسی کو نہیں پایا۔ کلام کے اندر، چلنے کے اندر سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بیٹیوں کو عزت دیتے میں نے حضور کو پھر دیکھا، وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، جب سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی ہاں حاضر ہوتی میرے آقا کھڑے ہو کے خوش آمدید کہتے، فرما بیٹے خوش آمدید، اور پھر کیا شفقت کرتے، وَقَامَ إِلَيْهَا، میرے آقا کھڑے ہو جاتے محبت کی وجہ سے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، شدت محبت سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے۔ میں نے کہا جس دور میں بیٹی کے وجود کو بھی آج سمجھا جاتا تھا، میرے آقا علیہ السلام بیٹی کے محبت کے لیے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ پکڑ کے چومتے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، حضور جہاں خود بیٹھے ہوتے بیٹی کو اس جگہ پہ بٹھاتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، حضور نے جب سفر پہ جانا ہوتا سب سے آخر پہ سیدہ فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتے، سفر سے جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر سے ہو کے آتے۔ میرے آقا علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ نے جو اپنی تقریباً 28 سالہ زندگی گزاری، اس 28-29 سالہ زندگی میں آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی قوم کی بیٹی کے لیے، آپ نے جو ایک واضح نقوش چھوڑے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کل جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے آپ کی تعلیمات پہ ہی موضوع منتخب کیا ہے، آپ کی تعلیمات اجاگر کی جائیں گی۔ سیدہ پاک کی تعلیمات کیا تھی، اور آپ نے ساری زندگی اپنے ماننے والیوں کو کیا تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو اگر ہم سن کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں کو بتلائیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو یقین اس کا معاشرے کے اندر ہمیں انقلاب نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو نبی علیہ السلام کی آر سے پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔